بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 9ویں تاریخ ہے اور آج ہم قرآن مجید کی جس آیت کی تفسیر بیان کریں گے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریش کے پاس تشریف لائے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے تھے اور انہیں سجا سجا کر ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، خدا عز و جل کی قسم تم اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے دین سے ہٹ گئے ہو۔ قریش نے کہا، ہم ان بتوں کو اللہ عز و جل کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ عز و جل سے قریب کرے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں۔ جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہتا ہے وہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی سے منع فرمایا ہے تو بت پرستی کرنے والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی، ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بھلی لگتی ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں کہ کچھ لکھ بھی لیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا، اور اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور انہیں بوسہ دے کر فرمایا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے میں ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک جگہ اپنی اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے۔ لوگوں نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس کی حکمت نہیں جانتا، مگر اس جگہ میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا، اس لیے میں بھی ایسا کر رہا ہوں۔ یہ تھی قرآن مجید کی آیت کی تفسیر جس میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے۔ اب ہم ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بیان کرتے ہیں۔ حدیث شریف کا موضوع ہے رمضان اور قرآن شفاعت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ وہ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر، پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ یہ تھا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جس میں بتایا گیا کہ رمضان اور قرآن مومن کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اب ہم ایک فقہی مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان جاری تھا، آج اس کے حوالے سے مسئلہ نمبر 9 ہے۔ سوتے میں یعنی نیند کی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا، یا منہ کھلا تھا، پانی کا قطرہ یا بارش کا اولا حلق میں چلا گیا تو روزہ جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔